بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اس ماہ مبارک کے صدقے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ پاک اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے ہم سب کی بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں آپ کو روزے کے متعلق بہت کچھ بیان کر چکی ہوں۔ دوستوں، آج کی بھی ویڈیو میری روزے کے متعلق ہی ہے۔ دوستوں، آج کی میری ویڈیو میں رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے لیے ہم مذہب کی پسند تازہ اور سادہ متوازن غذائیں استعمال کر رہے ہیں یا نہیں، جاننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واچ کریں۔ دوستوں، اگر آپ میں سے کوئی میرے چینل پر نیو ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشن کو آل پر کر دیں، تاکہ میری ساری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ رمضان المبارک کی اہمیت و افادیت زندگی کے متعدد پہلوؤں سے ثابت ہے۔ اسلام کے اس بابرکت مہینے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادتوں کے ثواب اور گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا پورا موقع میسر آتا ہے۔ ساتھ ہی 30 دنوں میں ذہنی اور جسمانی نظام مضبوط اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ لازم ہے کہ جو غذا ہم افطاری اور سحری میں استعمال کرتے ہیں وہ سادہ، متوازن اور صحت بخش ہونی چاہیے۔ افطاری میں صحت بخش جوس ضرور نوش کرنا چاہیے تاکہ جسم میں کمزوری نہ رہے۔ سحری میں پیٹ بھر کر کھانا غلط طرز عمل ہے۔ اس سے معدے کا نظام غیر محرک ہو جاتا ہے اور نظام ہضم کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ ہمارا معدہ ایک خاص مقدار تک کی غذا ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مخصوص مقدار سے زائد غذا اکثر مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہے، جیسے ڈائریا، تیزابیت اور معدے کا انفیکشن وغیرہ۔ لہٰذا اول تو کسی بھی قسم کی بھاری و ثقیل غذا کا استعمال ہرگز نہ کریں، اور اگر بھاری غذا استعمال کر بھی رہے ہیں تو کم مقدار میں لیں۔ سحری میں گھی میں ڈوبے پراٹھوں کی جگہ کوشش کریں کہ سادہ روٹی یا ڈبل روٹی استعمال کریں۔ یہ معدے کے لیے مفید ہے۔ ان کے ساتھ دال یا کم روغن والا سالن استعمال میں کھانے کے بعد توانائی پہنچانے والا کوئی بھی جوس یا تازہ پھلوں کا رس استعمال کر سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ سحری میں کوئی سا ایک پھل ضرور استعمال کریں اور اسے اپنی عادت بنا لیں۔ رمضان کے بعد ایسا ہی ناشتہ کرنے کی عادت ڈال لیں، انشاءاللہ کبھی معدے کی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ سحری میں چاول سے بنی ہوئی ڈشز بہت کم استعمال کریں۔ نہاری، سری پائے، بینگن اور گوبھی وغیرہ سے بھی پرہیز کریں۔ اگر مذکورہ غذائیں سحری میں استعمال کی جائیں تو بدہضمی کی شکایت ہو سکتی ہے۔ البتہ کبھی کبھار استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن کوشش کریں کہ کم مقدار میں کھائیں، ورنہ پورا دن کھٹی ڈکاریں آئیں گی اور تیزابیت کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ ایک اور بات کا خیال رکھیں دوستوں کہ سحری میں انڈا یا اس سے بنی ہوئی چیزیں کم سے کم استعمال کریں یا بالکل ہی نہ کھائیں۔ ایسی غذاؤں سے پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ ان احتیاطی تدابیر سے افطار تک انشاءاللہ بہت اچھا گزرے گا۔ اور دوستوں، روز ہمیشہ کھجور یا نمک سے افطار کریں۔ طبی اور مذہبی اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ دونوں چیزیں صحت کے لیے نہایت مفید ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق کھجور میں کچھ ایسی غذائیت ہوتی ہے جو معدے کے عضلات کو مضبوط کرتی ہے اور دوران خون کی کارکردگی بڑھا دیتی ہے۔ کھجور کے استعمال سے نہ صرف ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں بلکہ یہ جسم کو بھرپور توانائی فراہم کر کے جسم کی کمزوری دور کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، کھجور کے فوراً بعد تھوڑا سا نیم گرم پانی استعمال کریں۔ یہ بھی معدے کی کارکردگی کو بڑھاتا ہے اور معدے میں موجود تیزاب کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سحری کی طرح افطاری میں بھی روغنی اشیاء کا کم سے کم استعمال کریں یا بالکل ہی نہ کریں۔ افطاری میں دہی بڑے، سبزی کے پکوڑے، فروٹ چاٹ، فریش جوس یا گلوکوز لے سکتے ہیں۔ سموسے اور رول وغیرہ کا استعمال کم سے کم کریں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ پورا رمضان المبارک صحت مند رہے
اور معدے کی بیماریوں سے بچیں تو افطاری کے فوراً بعد کھانا نہ کھائیں بلکہ 2 گھنٹے بعد کھائیں۔ عادت بنا لیں کہ افطاری کے بعد تھوڑی بہت چہل قدمی ضرور کریں۔ مرد حضرات تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں تو ان سے ورزش ہو جاتی ہے اور کھانا بھی ہضم ہو جاتا ہے۔ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھانے سے پہلے اور افطاری کے کچھ دیر بعد چہل قدمی ضرور کریں تاکہ کھانا ہضم ہو جائے، ورنہ کھانے کے بعد سونے سے کھانا ٹھیک سے ہضم نہیں ہوتا اور سحری میں بھی بھاری بھاری سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ طرز عمل صحت کے لیے کسی طور مناسب نہیں ہے۔ دوستوں، سحری اور افطاری کا خاص شیڈول بنائیں اور پھر پورا مہینہ اس پر سختی سے عمل کریں تاکہ تمام روزمرہ کے کام بھی متاثر نہ ہوں اور عبادت کا لطف و ثواب بھی پورا حاصل ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں تاکہ میں آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو لا سکوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔